خیبر مدینہ منورہ سے تقریباً 150 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ایک زرخیز اور پہاڑی علاقہ تھا۔ یہاں یہودی قبائل آباد تھے۔ جزیرہ عرب کے شمال میں واقع خیبر وہ مقام تھا جہاں یہودی قبائل نے پہاڑوں پر فولاد سے مضبوط قلعے تعمیر کر رکھے تھے۔ یہ قلعے صرف پتھروں کے نہیں تھے بلکہ نسلوں کے جنگی تجربے، سازشوں اور دشمنی کی علامت تھے۔ خیبر کے جنگجو اپنی بہادری، طاقت اور جنگی حکمت عملی کے لیے مشہور تھے۔ مسلمان لشکر کئی دنوں سے ان قلعوں کا محاصرہ کیے ہوئے تھا۔ ہر دن سورج نکلتا، نیزے چمکتے، تلواریں ٹکراتی، مگر شام ہوتے ہوتے مسلمان بغیر فتح کے واپس لوٹ آتے۔ دلوں میں ایک خاموش سی اداسی، ایک انجانی سی بے چینی پیدا ہو چکی تھی۔ ان قلعوں کے اندر ایک نام تھا جو خوف بن چکا تھا: مرحب۔ وہ صرف ایک جنگجو نہیں تھا بلکہ جنگ کا طوفان تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ مرحب اکیلا 100 آدمیوں کے برابر ہے۔ اس کی زرہ، اس کا خود، اس کی للکار، سب کچھ دشمن کے دل دہلا دیتا تھا۔ مایوسی کے لمحات اور رحمت کا اعلان۔ ایک رات جب صحابہ رضی اللہ عنہم کے دلوں میں خاموش سوالات گردش کر رہے تھے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اعلان فرمایا جس نے تھکے ہوئے دلوں میں امید کی چنگاری روشن کر دی۔ کل میں یہ جھنڈا اس شخص کو دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ فتح اس کے ہاتھ پر عطا فرمائے گا۔ اس اعلان کے بعد وہ رات تاریخ کی سب سے بے چین راتوں میں سے ایک بن گئی۔ ہر صحابی کے دل میں ایک دعا تھی، ہر آنکھ میں ایک آرزو۔ جب صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی کہاں ہیں؟ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آنکھوں میں شدید درد ہے، وہ دیکھ نہیں پا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حضرت علی کو بلایا، اپنا مبارک لعاب دہن ان کی آنکھوں پر لگایا، اور اللہ کے حکم سے وہ تکلیف یوں ختم ہو گئی جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ پھر وہ لمحہ آیا جب جھنڈا حضرت علی کے ہاتھ میں دیا گیا۔ وہ جھنڈا صرف کپڑے کا ٹکڑا نہیں تھا، وہ اللہ کی نصرت کا اعلان تھا۔ حضرت علی جھنڈا تھامے میدان خیبر میں اترے، آنکھوں میں ایمان کی روشنی، چہرے پر سکون، دل میں صرف اللہ پر بھروسہ۔ سب سے پہلے مرحب کا بھائی حارث میدان میں آیا، غرور سے چلتا ہوا، تلوار لہراتا ہوا، لیکن حضرت علی نے ایک ہی بھرپور وار میں اسے زمین پر گرا دیا۔ خیبر کی قلعوں میں کوہرام مچ گیا۔ اپنے بھائی کی موت کی خبر سنتے ہی مرحب غصے سے پاگل ہو گیا۔ وہ لوہے کا خوت پہنے، ہاتھ میں 2 تلواریں اور ایک کلہاڑی لیے میدان میں نکلا اور للکارا، خیبر مجھے جانتا ہے، میں مرحب ہوں، میں وہ ہوں جو کبھی نہیں ہارا۔ زمین لرزنے لگی، فضا میں خاموشی چھا گئی۔ میرا نام حیدر ہے۔ اس کے جواب میں حضرت علی نے قدم آگے بڑھایا اور فرمایا، میں وہ ہوں جسے میری ماں نے حیدر نام دیا، جنگل کا شیر۔ یہ سنتے ہی مرحب کا رنگ اتر گیا، کیونکہ اس کی ماں نے اسے بچپن میں نصیحت کی تھی، اگر کبھی حیدر نام کے شخص سے سامنا ہو تو جان لینا کہ وہ عام انسان نہیں ہوگا۔ مرحب نے 3 بار بھرپور حملہ کیا، لوہے کی تلواریں بجلی کی طرح چمکیں، مگر حضرت علی ہر وار کو مہارت سے خالی کرتے رہے۔ پھر وہ لمحہ آیا، حضرت علی نے ذوالفقار اٹھائی، اللہ کا نام لیا اور ایسا وار کیا جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ وہ وار مرحب کے خود کو چیرتا ہوا اس کے سر تک پہنچا اور اسے 2 حصوں میں تقسیم کر گیا۔ مرحب کے گرتے ہی دشمن کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ وہ قلعوں کی طرف بھاگے اور دروازے بند کر لیے۔ اسی لمحے حضرت علی نے قلعے کا بھاری دروازہ اکھاڑا اور ڈھال کے طور پر استعمال کیا۔ یہ منظر دیکھ کر فرشتے بھی گواہ بن گئے کہ اللہ جب مدد کرتا ہے تو ناممکن ممکن ہو جاتا ہے۔ یوں خیبر فتح ہوا اور حق کا پرچم بلند ہوا۔ یہ جنگ ہمیں سکھاتی ہے کہ طاقت جسم میں نہیں، ایمان میں ہوتی ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے دنیا کی کوئی طاقت اسے شکست نہیں دے سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے قلعے فتح ہو گئے، دشمن کو شکست ہوئی
اور خیبر مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا۔ یہ محض ایک جنگ نہیں تھی، یہ ایمان کی فتح تھی، یہ رسول اللہ تعالی کی دعا کا اثر تھا